اس سے قبل دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، تو اللہ رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر تمام قبائل کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ ہلاکت ان کے کتنے قریب آ گئی ہے اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئے، جس کے جواب میں ابو جہل نے ابو لہب نے سب سے پہلے جھٹلایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے رد میں پوری ایک سورت سورہ لہب تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کی دعوت و تبلیغ پر جو لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، مومن بن جائیں، تو فرمایا اے حبیب آپ ان کے لیے اپنے نرم بازوؤں کو جھکا دیں، یعنی پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان پر شفقت کریں، ان کے اوپر رحم کریں، پیار کریں ان سے، جو آپ کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور رہے وہ لوگ کہ جو آپ کی نافرمانی کریں، آپ جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اگر اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں تمہارے کرتوتوں سے بری ہوں، یعنی تم جو کام کرتے ہو، تمہارے جو عمل ہیں، میں اس سے بری ہوں، مجھے اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے محبوب آپ بھروسہ رکھیں اس رب پر جو غالب ہے اور مہربان ہے، یعنی عزت و عظمت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، اور وہ نہایت مہربان ہے، تو آپ اس پر بھروسہ رکھیں۔ اس آیت کے اندر توکل کے بارے میں بتایا کہ توکل اللہ رب العالمین پر ہی کرنا چاہیے اپنے تمام امور میں، چاہے دنیاوی امور ہوں یا دیگر امور ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کریں، لیکن بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پر کریں، چاہے تجارتی امور ہوں یا کسی بھی شعبے سے آپ کے امر کا تعلق ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہے، یعنی اپنا رب اللہ کو بنایا اور اس پر قائم بھی رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی ذات پر یقین کامل رکھیں، تو اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کی مدد کے لیے رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور یہ کوئی یوں ہی جذباتی باتیں نہیں ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اس کی ذات پر بھروسہ کیا، تو پھر اللہ نے غیب سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ جنگ بدر کے اندر دیکھیں 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، پہلے تدبیر اختیار کی، اسباب اختیار کیے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ چاہے تو فتح و کامرانی سے نوازے اور وہ چاہے تو مدد نہ کرے اور ہم دنیا کے اندر مٹ جائیں۔ تو پہلے میدان میں آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے آج اگر دنیا کے اندر ہم پر ظلم ہوتے ہیں تو بس بہت کر لیا، تو اتنا نماز میں آئے، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ظالمین کو ہلاک و برباد فرما، بس
ہاتھ پھیرے چہرے پر اور واپس چلے گئے. پھر ہم کو نہیں پتا کہ ہمیں کچھ اقدام کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں, ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر رکھنا چاہیے, کس طریقے سے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے, اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اللہ رب العالمین نے صرف ان لوگوں کی مدد کی ہے جو پہلے میدان میں آئے ہیں, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئے اور کفار کے حق میں یا ظالمین کے خلاف بد دعا کی اور اللہ کو بھلایا, اپنی دنیاوی امور میں مشغول ہو گئے, اب ان کو مطلب نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کی جاتی ہے. مدد ان لوگوں کی جاتی ہے جو پہلے کوئی اقدام کرتے ہیں, کوئی میدان عمل زمینی سطح پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے. تو فرمایا آپ اپنے معاملات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اور آپ سوچیں گے کہ جنگ بدر کے اندر تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ میں تھے تو مدد تو آنی تھی. تو ایسا نہیں کہ صرف وہیں پر مدد آئی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن مقامات پر ساتھ میں نہیں تھے وہاں بھی اللہ رب العالمین کی مدد آئی تھی. لیکن کب؟ جبکہ ان کا ایمان کامل تھا اور انہوں نے میدان عمل میں کام کیا تھا. جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس کے سپہ سالار تھے, آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج جمعہ کی نماز ہم اس شہر کے اندر جا کر پڑھیں گے. ان لوگوں نے شہر کے چاروں ارد گرد جو بہت بڑا دریا تھا اور اس پر ایک ہی پل تھا, اس پل کو توڑ پھوڑ دیا یا ہٹا دیا اس کو. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بھرا ہوا دریا موجیں مارتا ہوا جو روا دوا ہے, شہر کے اندر کیسے جانا ہے. تو حضرت سعد نے کہا تھا اے لوگوں اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو سمندر کے اندر. انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا اور گھوڑے اس پانی کے اوپر ڈال دیے تھے. گھوڑے ایسے دوڑ رہے تھے اس پانی کے اوپر جس طریقے سے زمین پر دوڑتے ہیں. تو ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. جب وہ میدان عمل میں آئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے, تب اللہ نے ان کی مدد کی تھی. تو فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے. الذی یراک حین تقوم, اے محبوب وہ جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے, نماز کے لیے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو رب ذوالجلال آپ کو دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور دیکھنے کا معنی تو یہ ہے, حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یعنی آنکھیں سامنے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاروں طرف کا یکساں دکھائی دیتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. حدیث پاک ہے ایک مسلمان آئے پچھلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تھے. نماز کے بعد اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے فلاں بن فلاں تو نے نماز غلط پڑھی ہے, تو نے یہ غلطی کی, دوبارہ پڑھ. اب آپ تصور کریں کہاں پچھلی صف اور کہاں اگلا مصلی. وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلی صف کے لوگوں کو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ ہے نظر نبوت. تو فرمایا اے حبیب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اور فرمایا اللہ رب العالمین آپ کو دیکھتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشت میں گردش کرتے ہیں. اس کے معنی کئی بیان کیے ہیں مفسرین نے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نمازیوں کو دیکھتے ہیں, ایک معنی یہ ہے کہ آپ تہجد پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں, اور ایک معنی یہ بیان کیا ہے مفسرین نے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد جو گزرے ہیں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم, اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حوا تک, جتنے بھی آپ کے والدین جدین طیبین گزرے ہیں وہ سب کے سب ایمان والے تھے. کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں گردش کر رہے تھے, یعنی پاک رحموں سے, پاک صلبوں سے پاک صلبوں کی جانب منتقل ہو رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا.
یعنی میرے والدین میں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایک بھی زمانہ جاہلیت کی گندگی میں ملوث نہیں ہوا، سب کے سب ایمان والے اور نمازی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے والدین میں جتنے بھی تھے سب کے سب نمازی تھے، تو جب وہ نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، آپ ان کی پشت میں تھے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر معاذ اللہ شیطان اترتا ہے، تو فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے محبوب میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پیارے حبیب میں آپ کو یہ خبر دوں کہ شیطان اترتا کس پہ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پر شیطان اترتا ہے، اس لیے آپ ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب میں خبر دیتا ہوں تم کو کہ شیطان کس پر اترتا ہے۔ فرمایا شیطان اترتا ہے تنزل علی کل افاک نصیب، ہر بہتان باندھنے والے پر اور بہت بڑے گنہگار پر، یعنی ان لوگوں پر شیطان اترتا ہے۔ جیسے کہ مسیلمہ کذاب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، تو ان لوگوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ آپ کے پاس شیاطینوں کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ سکیں، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ دو پیدا ہوتے ہیں، ایک نیکی والا اور ایک بدکار والا، شیطان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا جو گناہ کی جانب رغبت دلاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیدا ہوا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، میں اس پر فتح پا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دو پیدا ہوئے، ایک نیکی والا اور ایک شیطان گناہ کی دعوت دینے والا، لیکن جو شیطان حضور کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ حضور سے متاثر ہو کر وہ بھی ایمان لے آیا، اور اب حضور کو گناہ کی طرف رغبت دلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی غلبہ آپ پر کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ شیاطین جو نازل ہوتے ہیں یہ کاہنوں پر، جادوگروں پر، ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس سے بری ہیں، پاک ہیں۔ یلقون السمع، اور فرمایا یہ شیاطین کرتے کیا ہیں؟ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں بنائیں، کچھ باتیں سنی اور اپنی جانب سے گڑی اور آ کر ان کو سنا دی، اور فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اس میں زیادہ تر باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں جو یہ شیاطین بتاتے ہیں آ کر۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور رہے شاعر تو شاعروں کی اتباع تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر جو شاعر تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جیسا کلام یہ محمد بناتے ہیں ایسا کلام تو ہم بھی بنا دیتے ہیں، اور وہ اپنے شعر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شاعر جو ہوتے ہیں، شعر کہنے والے، ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ گمراہ لوگوں کے شعروں کو بیان کرتے تھے قرآن کے مقابلے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شاعر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کی پیروی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہمون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ شاعر تو ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، کبھی خیالات کی دنیا میں جنگلات میں پہنچا دیتے ہیں، کبھی کہیں پہنچا دیتے ہیں، کبھی آسمان میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، بس خیالات کی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں وہ۔ تو فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ تو وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ شاعر کیا کرتے ہیں؟ سخاوت کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ارے مال خرچ کرو، تم شاعروں کو مال دو، خرچ کرو تو بہت یہ ہوگا، سخاوت کی تعریف ہوگی، تمہارا نامور ہو جائے گا، اور لیکن خود کنجوسی کرتے ہیں، خود پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شاعروں کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو شاعروں کی قرآن مقدس کے اندر برائی بیان کی گئی، شعروں کی برائی بیان کی گئی، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں اور اللہ کو خوب یاد کریں، اور اگر ان پر ظلم ہوا ہو تو اپنا بدلہ لے لیں۔ تو ایسے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی برائی بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کے بارے میں جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے، شاعر تھے،
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسان کافروں کے اشعار کا جواب دیتے ہیں، یعنی کافر جو شعر کہا کرتے تھے حضور کی شان میں، برائی بیان کیا کرتے تھے حضور کی یا اسلام و قرآن کی، تو حضرت حسان اپنے اشعار کے ذریعے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت حسان ان کفار کے اشعار کا جواب دیتے ہیں، تب تک اللہ رب العالمین حضرت حسان کی حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس طریقے سے تلوار کا جہاد ہوتا ہے، ایسے ہی زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ یہ کافر جو اشعار کے ذریعے اسلام کی، قرآن کی یا حضور کی برائی بیان کرتے ہیں، اگر اپنی زبان کے ذریعے تم ان کا رد کرو تو یہ زبانی جہاد ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان جب شعر کہتے تھے تو مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا، حضرت حسان اس پر بیٹھتے اور پھر شعر کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت حسان کو تحفے میں دے دیا کرتے تھے۔ تو شعر کہنا بری بات نہیں، لیکن تب جبکہ حضور کی شان میں کہے جائیں، اللہ کی حمد بیان کی جائے یا قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم بیان کیے جائیں تو یہ اشعار بھی بہت اچھے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہوں۔ لیکن اگر یہی اشعار کسی محبوبہ کی شان میں ہوں، کسی لڑکی کے حسن کو بیان کیا جائے، جیسے کہ کافروں کا طریقہ کیا تھا؟ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی تو اس کی شان میں اتنے شعر کہتے تھے کہ پورے عرب میں اس کو مشہور کر دیتے تھے، اس کو بدنام کر دیتے تھے، پورے عرب کے اندر بدنام ہو جاتی تھی وہ۔ تو ایسے اشعار کے بارے میں فرمایا کہ یہ شاعر بھی گمراہ ہیں اور ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ لیکن جیسے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دیوان لکھا تھا، یا دیوان ہدایہ کی بخشش، اس کے اندر سوائے حضور کی شان کے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے کے اور قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم بیان کرنے کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے کچھ اور بیان نہیں کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے اشعار میں اتنا عشق رسول جھلکتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر خود آپ کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، یعنی آپ کا دل عشق مصطفیٰ میں اتنا جل گیا تھا کہ اس سے بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کباب کی۔ تو اس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے شعر کہا تھا کہ وہ مزہ جو دل کے کباب میں ہے، دل جب عشق مصطفیٰ میں جلا کباب کی مانند ہو گیا، اس سے جو خوشبو اٹھی عشق مصطفیٰ کی، تو اس خوشبو میں جو مزہ ہے وہ ہرن کے کباب میں بھی مزہ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ میں جو مزہ ہے۔ تو فرمایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، نیک کام کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اور اگر ان پر ظلم کیا جائے یعنی ان پر اشعار کے ذریعے ان کی برائی بیان کی جائے یا ان کے پیشواؤں کی برائی بیان کی جائے، پھر وہ اپنے اشعار کے ذریعے ان ظالموں کا بدلہ لیں، ان سے ان کی برائی بیان کریں، تو یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اور فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے کہ ظالم کس کربٹ بدلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ کس کربٹ بدلتے ہیں، مطلب یہ کہ ظالم جو لوگ ہیں، کافر جو لوگ ہیں، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہے کیا؟ جہنم ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو